منصور صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے نا ٹو فیس لوگوں سے بڑی نفرت ہے. آپ کہیں کچھ اور کریں کچھ اور بدل جائیں ایک سیکنڈ میں. یہ عمران خان بھی بہت کرتا رہا, ان کی پوری پارٹی یہ کام کرتی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے لے جاتا ہوں. جب ابھی نندن والا واقعہ ہوا تو پرائم منسٹر عمران خان تھا اور فارن منسٹر شاہ محمود قریشی تھا. میں جرنلسٹ ہوں اور مجھے بہت سے واقعات, میں اس کا آئینی شاہد بھی ہوں اور میرا کام بھی یہی ہے. دیکھیے اس وقت جو حالت تھی, اس نے ہاؤس پہ فلور پہ کھڑے ہو کے کہا آپ کا خیال ہے میں بم چلا دوں, وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. اور مجھے پتا ہے کہ ان کی حالت کیا تھی. دیکھیے آپ لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہوتی. آپ محب وطن ہیں تو پھر ساتھ دیجئے. جب آپ اٹیک کرتے ہیں, کوئی ادر کنٹری جب آپ کے ملک پہ اٹیک کرتا ہے تو آپ کو اتحاد دکھانا ہے. ان کے جتنے فالوورز ہیں باہر بیٹھے ہوئے, جو ان کے پیڈ ہیں, جن کو یہ پیسے دیتے ہیں, ان کی ذرا آپ ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیجیے انہوں نے مودی کو ریکویسٹ کیا کر رہے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ اب یہ آپ آ کے کہیں جی ہم نفرت پھیلا رہے ہیں. ہم نفرت پھیلا رہے ہیں کیا آپ نفرت پھیلا رہے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ یہ ریورس ہوتا تو آج آپ یہاں لڈیاں ڈال رہے ہوتے, ڈھول بجا رہے ہوتے, آپ اسی افواج کو برا بلا کہہ رہے ہوتے. تو ہمیں کہنا کہ جی چائلڈش ہے اور ہم نفرت پھیلا. خدا کے لیے آپ غور کریں. یو آر ناٹ دیٹ اولڈ, یو جسٹ گو اینڈ آسک سمبڈی کہ آپ کا کردار کیا تھا. ہم نے کوئی نفرت نہیں پھیلائی. نفرت پھیلانے والے آپ لوگ ہیں, اور آپ کا جو کریکٹر تھا ہمیں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ ذرا اپنی باری پہ بولیے گا. آپ کو ٹائم انہوں نے زیادہ دیا ہے, ابھی مجھے بات کرنے دیں. تو منصور صاحب بات یہ ہے کہ ابھی بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے اس پہ معافی مانگیں اور معافی مانگ کے آئیں, سولیڈریٹی کریں اپنی عوام کے ساتھ اور فوج کے ساتھ. اگر ان کا کوئی لنک ادھر ہے. لیکن بیگ صاحب اب تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے نا کہ جی ہم متحد ہیں, ہم ایک کمبائنڈ جو ہے وہ ایک ایفرٹ شو کر رہے ہیں, ایک کمبائنڈ فیس شو کر رہے ہیں اس وقت ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کامنٹ سنے, مہربانو صاحب بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایون دو ہمارے اختلاف ہیں اس گورنمنٹ سے, لیکن وی آر ٹوگیدر ان دس اگینسٹ انڈیا. اور یہ دیکھیں منصور صاحب, بیسیکلی جب انہوں نے کہا نا 47 اور 45, تو ان سے ذرا پوچھ لیں کہ 18 میں گورنمنٹ کیسے بنی تھی, عمران خان پرائم منسٹر کیسے بنا تھا, وہ جو آر ٹی ایس کیسے بند ہوا تھا, ٹیلی فون ٹاور کیسے بند ہوا. میں تو اس کا وٹنس ہوں, مجھے پتا ہے. تو یہ کیسے بنا, تو آج آپ دوسروں کو تانے دیتے ہیں. آپ جیت کے کیسے آئے تھے؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک. میں مہربانوں سے یہ جو جس الیکشن میں میں آپ کو بتاؤں ان کے فادر آ رہے تھے نا, مجھے پتا ہے یہ دوبارہ گورنر بننا چاہتے تھے. یہ ہسٹری ہے سامنے موجود ہے. آپ ڈنائی کر دیں, ان کا لیڈر منہ پہ جھوٹ بولتا ہے, آدھے گھنٹے بعد بدل جاتا ہے, تو اس کا تو علاج نہیں ہے. مہربانو صاحبہ کو ذرا جواب دینے دیں, اور آپ دو لوگوں کے انہوں نے جواب دینے ہیں. مہربانو صاحبہ گو ہیڈ پلیز. میں بالکل نہیں میں محسن بیگ صاحب, آپ نے اپنا تعارف کرایا ایز اے جرنلسٹ. میرے خیال میں آپ ایک جرنلسٹ کے طور پہ یہاں نہیں بیٹھے, آپ ایک سوچ کی, ایک جماعت کی ترجمانی کر رہے ہیں اور آپ پر نفرتیں پھیلا رہے ہیں. تو آئی تھنک آپ اس وقت ایک جرنلسٹ کا رول نہیں ادا کر رہے. آپ نے, اور کافی عرصے سے میرے خیال میں آپ کا جتنا بھی بیانیہ رہا ہے, جو آپ کی رپورٹنگ رہی ہے, اس میں ایک بائس صاف چھلکتا رہا ہے, اور اس سے پوری قوم واقف ہے. تو اس بائس کو اون کیجئے. یو آر ناٹ اے نیوٹرل اسپیکٹیٹر اور کامنٹیٹر ہیئر. لیٹس بی ویری کلیئر آن دیٹ. آپ کو تحریک انصاف سے I don't claim I'm a neutral. Who told you that I'm neutral? Absolutely, sir. I'm not. پھر آپ جرنلسٹ نہیں ہیں. آپ جرنلسٹ نہیں ہیں, کیونکہ جرنلسٹ بائی ڈسکرپشن اینڈ ڈیفینیشن مسٹ بی آبجیکٹیو. سر میں بھی اس شعبے میں کام کر چکی ہوں. یہ I don't need a certification from you or from anybody. تو سرٹیفکیٹ کی بات نہیں ہے. وہ آپ اپنے لیڈرشپ کو بتائیں, مجھے نہ بتائیں. چلے جی ایک ایک کر کے بات کر لیں. ابھی مہربانو صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیں. آپ جرنلسٹ نہیں ہیں, آپ ایک ترجمان ہیں. تو آپ نے جتنی گفتگو کی اس کو I'm going to put it to a side. میں اس کو بالکل ایڈریس ہی نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ وہ ایک کسی سوچ کے ترجمان نے کی. تو I'm going to leave that. اور یہ جو نفرت انگیز بیانات ہیں اور یہ جو تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہے, میں اس میں نہیں, اس جھانسے میں نہیں آنا چاہتی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتحاد کے ساتھ آگے بڑھیں, چاہے جو بھی ریزرویشنز ہو. منظور صاحب انہوں نے یہ بات تو تسلیم کی, چاہے 18 کی بات کر لیں, 90 کی دہائی کی بات کر لیں, تو پھر یہ تسلیم تو کرتے ہیں کہ آج بھی الیکشن جو ہے وہ غیر شفاف ہوئے. رائٹ, تو اچھا ہوا, تسلیم کر لیا. مگر ہم اب وہ موضوع نہیں ہے آج کا. آج کا موضوع ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی بہت سے خطرے لاحق ہیں. اس وقت ایک سیز فائر ہے,
مگر وہ ایک مضبوط سیز فائر نہیں ہے. اگر ہم مودی صاحب کی جو ان کی طرف سے بیانات آئے ہیں اور اگر ہم ان کی سائیکالوجی کو سمجھیں, ان کے پاسٹ ایکشنز کو دیکھیں, تو یہ دوبارہ وار کریں گے, یہ دوبارہ کوشش کریں گے. ہمیں ابھی بھی چوکنا رہنا ہے, اور اس لیے جو اس وقت ہم نے ایک اتحاد پیدا کیا ہے اس ملک میں, ہم نے اس کو گوانا نہیں ہے. اور اس طرح کی بیان بازی سے جو اس وقت معذرت کے ساتھ دونوں آپ کے مہمانوں کی طرف سے آ رہی ہے, اس سے چیزیں بہتری کی طرف نہیں جائیں گی. ہمارے ساتھ پچھلے 2 سالوں میں جتنی بھی ناانصافی ہوئی, بالخصوص میرے والد کے ساتھ, اس کے باوجود انہوں نے اس سب سے بالا تر ہو کے ان کی طرف سے جو پیغام آئے کوٹ لکھپت جیل کے اندر سے, ان کے ہاتھ کا لکھا جو خط بھی آیا باہر, اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس سب کو سائڈ پر رکھا, اس ناانصافی کو جو آج بھی جس کا وہ شکار ہیں, اور پھر بھی پاکستان کے لیے آواز اٹھائی, اور پھر بھی ایک ڈائریکشن دیا کہ یہاں سے سیاسی سیز فائر کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بٹ محسن بیگ صاحب جیسے اور اختیار ولی صاحب جیسے, I don't want to use the word dishonest arbitrators, but ان کے طرح کے اگر اشتعال انگیز commentary ہوگی اور تقسیم, yes, because I couldn't find a better Mansoor word, and that is the word that one would use. Please. مگر جس طرح کی نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں, it should not happen. It should not vitiate the climate that we have created. ہمیں بڑی قربانیوں کے محسن بیگ صاحب سے جواب دے دیں 25 سیکنڈ. 11 لوگوں نے اب شہادت, میں آ رہا ہوں اختیار صاحب, میں آ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے اختیار صاحب, ہمیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اچھا ایک منٹ ذرا بیگ صاحب کو 25 سیکنڈ سر. بیگ صاحب پلیز گو اٹ سر, 25 سیکنڈ. نہیں 25 تو شارٹ ہیں, اگر ٹائم ہے تو میں ذرا کی پوری ہسٹری ان کی فیملی کی بتا دوں. سر وہ بات کبھی ہو جائے گی, نہیں سر وہ, اور یہ ان کی فیملی کیا تھی, سر ہو جائے گی اگر یہ سمجھتے ہیں. جب جواب نہیں ہوتا, نہیں, لیٹ می کمپلیٹ, یو گیو می ویری لٹل ٹائم. یہ اگر ہمیں کہ ٹریڈر ہیں تو یہ کیا ہیں, ان کی یہ ساری چیزیں ان کو ملی کہاں سے؟ ابھی بھی فطرے خیرات اور فتریانے پہ یہ چلتے ہیں اور سیاست کرتے ہیں. ان کا کیا بزنس ہے؟ چلیں یہ ان کا بزنس کیا ہے, ان کی سورس آف انکم کیا ہے, یہ ذرا پوچھ لیں. اوکے, تو ان کے چچا ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں. سر میں آپ سے یہ کہ اپنی لمٹ میں رہیں اور اپنی اوقات مت دکھائیں.